بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹاک ورلڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے میں ہوں سعید افضل۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں سارا دن خبریں ہی رہیں، خبروں کی بھرمار رہی۔ اسٹاک مارکیٹ کو جن خبروں کا انتظار تھا وہ خبریں اسٹاک مارکیٹ بند ہونے کے بعد آئیں، اور ان خبروں کے انتظار میں اسٹاک مارکیٹ میں سیلنگ پریشر برقرار رہا۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ سائیڈ وے پر نکل چکی ہے، اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ سائیڈ وے پر جب مارکیٹ جاتی ہے تو اس میں اسٹاک مارکیٹ ایک خاص رینج باؤنڈ ہو جاتی ہے، اور وہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو میں بہت تفصیل سے بات کی گئی تھی، لیکن آج بھی ہمیں ویسی ہی اسٹاک مارکیٹ سائیڈ وے پر رینج باؤنڈ نظر آئی، اور جمعے والے دن جیسا کہ اسٹاک مارکیٹ نے تھوڑا سا اوپر آئی تھی، آج پھر نیچے چلی گئی، سیلنگ پریشر رہا۔ اس پر بات ہوگی، بہت اہم ریزلٹس آئے ہیں ان کمپنیز کے، ان پر تجزیہ بھی ہوگا، ان پر بات بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ کل پھر ریزلٹس کا دن ہے، کل کن کن کمپنیز کے ریزلٹس آئیں گے ان پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آج اسٹاک مارکیٹ کو جس بڑی خبر کا بہت دنوں سے انتظار تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کا سرمایہ کاروں کو سارا دن انتظار رہا، اور اس انتظار میں وہ سیلنگ پریشر برقرار رکھا مارکیٹ نے۔ وہ خبر تھی شرح سود کی۔ جی ہاں، اسٹیٹ بینک نے آج 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس میں 1% مزید کمی کر دی گئی ہے، اور اس وقت جو پہلے 13% پر انٹرسٹ ریٹ تھا آج 12% پر آ گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے ہی ٹائم پیریڈ میں تقریباً 10% کی کمی ہو چکی ہے۔ 22% تک جانے والے انٹرسٹ ریٹس اب 12% پر آ چکے ہیں، جو کہ کاروباری طبقے کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی ایک بہت حوصلہ افزا خبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح کی خبر آتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ اسے ہمیشہ ویلکم کرتی ہے، لیکن آج جب ہم نے اس بارے میں مختلف اسٹاک مارکیٹ کے جو انویسٹرز تھے ان سے بات کی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس سے زیادہ بڑا کٹ لگے گا، لیکن کٹ 1% لگا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک اچھا امر ہے، ایک اچھی نشانی ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور جنوری میں مزید مہنگائی کم ہونے کا جو ہے رپورٹ آئے گی۔ جیسے جنوری ختم ہوگا تو ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ 3% یا اس سے کم مہنگائی رہ سکتی ہے، جو کہ پچھلے 5-6 سالوں میں سب سے کم ترین مہنگائی کی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آج مارکیٹ گری ہے، مارکیٹ نیچے آئی ہے، مارکیٹ کو سارا دن خبر کا انتظار رہا، اور اس میں 1-2 ریزلٹس خراب ہوئے ان کمپنیز کے، جن کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں سیلنگ پریشر آیا۔ ہیوی ویٹ کمپنی جب بھی نیچے آئے گی تو اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے آئے گی۔ تو آج ہیوی ویٹ کمپنی ایک نیچے آئی، لیکن اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے پوائنٹس کم ہوئے ہیں۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں آج 1360 پوائنٹس کم ہوئے ہیں، یعنی کہ 1.18% مارکیٹ نیچے آئی ہے، اور مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے 1,13,520 پوائنٹس پر، اور اس میں انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 2114 پوائنٹس کے درمیان ہی گھومتا رہا ہے، جبکہ KSE 100 کے اندر تقریباً 231 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو نیچے لانے والے شیئرز میں شامل تھے ماری، شیل، SNGP، PGLC۔ ان تمام شیئرز نے مارکیٹ کو نیچے لایا، جبکہ مارکیٹ کو سہارا دینے والے شیئرز میں شامل تھے جنہوں نے مارکیٹ کو تھوڑا روکنے کی کوشش کی۔ ان میں PTC سسٹم، UPFL یعنی یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ اور ایفٹ، ان کمپنیز نے مارکیٹ کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو انویسٹرز میں سب سے زیادہ جو ان کے لیے شاکنگ ریزلٹ تھا وہ ماری پیٹرولیم، جو اب ماری انرجیز میں کنورٹ ہو چکا ہے، اس کا تھا، جس نے کوئی ڈیویڈنڈز نہیں دیا۔ جی ہاں، ماری انرجیز نے آج کوئی ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں کیا، اور مالی سال 2025 کی دوسری سرمائی میں 11 ارب روپے کا بعد از ٹیکس نفع حاصل کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے اسی ٹائم پیریڈ میں 18 ارب کا تھا، یعنی کہ اس کے پروفٹس میں کمی ہوئی ہے۔ ماری پیٹرولیم، ماری انرجیز، اس کے پروفٹس میں کمی ہوئی ہے۔ اسی ٹائم پیریڈ میں 18 ارب پروفٹس کمانے والی کمپنی کا پروفٹ اب 11 ارب رہ گیا ہے، اور جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ تقریباً 39% اس کی کمی ہوئی ہے ایئرلی۔ تو
تو یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ماری پیٹرولیم کے اندر، کہ ماری کے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر جو تقریباً ای پی ایس رہی ہے وہ 9.3 رہی ہے، 9 روپے 30 پیسے، جبکہ اس سے پہلے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اس کی ای پی ایس جو تھی وہ 15 روپے 29 پیسے تھی۔ تو ماری کی جو مجموعی طور پر فروخت ہے یعنی کہ سیل ہے اس سال، اس میں بھی 51 ارب روپے تھی جو اسی ٹائم پیریڈ میں اب 46 ارب روپے رہ گئی ہے۔ تو ماری انرجیز کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کے اخراجات میں 154% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر 1 ارب 50 کروڑ تھا خرچہ، جو کہ اب بڑھ کر 3 ارب 70 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے، یعنی کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، پروفٹس کم ہوئے ہیں۔ ماری کے اندر کافی پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں، اور ماری کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے نمبر آف شیئرز بھی بڑھ چکے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم نے دسمبر میں یہ بتایا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ ماری اس وقت جب وہاں پہ دسمبر کے اندر 15 سے 20 دسمبر کے درمیان جس وقت ماری 900-800 پر ٹریڈ ہو رہا تھا، تو بتایا تھا کہ ماری کا رزلٹ کا انتظار کریں، جنوری میں رزلٹ آئے گا اور یہ رزلٹ بہت اہم ہوگا۔ ماری اس وقت بہت مہنگا نظر آ رہا تھا، اور آج ماری میں ایک دفعہ پھر ڈکلائن دیکھا گیا، کیونکہ ماری کے رزلٹس میں پہلے سے زیادہ بہتری نظر نہیں آئی، اور یہی ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور اسی وجہ سے بتایا جا رہا تھا کہ ماری مہنگا ہے۔ تو اب ماری دوبارہ واپس آ رہا ہے، دوبارہ نیچے آ چکا ہے، آج بھی نیچے کی طرف رہا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ماری جیسی کمپنی جس کا پریویس ریکارڈ بہت شاندار ہے لیکن اس وقت پریشر میں ہے۔ تو جس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں شیئرز کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت بھی بتایا تھا کہ 800% شیئرز اگر مارکیٹ میں آ جائیں تو اس کے بعد کسی کمپنی کے لیے بھی اپنی پرفارمنس کو اسی طرح سے برقرار رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے دوبارہ واپس آنے کے لیے کافی اچھا خاصا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو ماری نے آج پھر وہی ریزلٹس کے اندر دکھایا جیسا کہ ہم نے تجزیہ کیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کمپنی ہے NRL نیشنل ریفائنری لمیٹڈ، جس نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، اور اس کمپنی نے بھی 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والی سمائی میں 4.5 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ جی، نیشنل ریفائنری کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل خسارہ نظر آ رہا ہے۔ 2025 کی دوسری سمائی میں بھی کمپنی کا خسارہ جو ہے لاس پر شیئر 56 روپے 23 پیسے رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے اسی عرصے میں یہ نقصان 98 روپے 24 پیسے تھا، یعنی کہ نقصان کچھ کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نیشنل ریفائنری کا نقصان ابھی بھی کافی بڑا ہے، خسارے میں ہے، شیئر کے اندر کافی بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے، انویسٹرز کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کمپنی کو مزید بہتری دکھانی ہوگی ریزلٹس میں۔ اس سے آگے جو ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ کمپنی ہے اٹک ریفائنری لمیٹڈ، جس کا آج رزلٹ آیا ہے، جس نے اناؤنس کیا ہے 5 روپے پر شیئر ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔ تو اٹک ریفائنری لمیٹڈ جو ہے اس کی کمپنی بہت زبردست ہے، لیکن اس وقت اس کی جو آمدنی ہے وہ بھی تقریباً 6 ارب روپے سے زیادہ کم ہو چکی ہے، اور اس نے اسی ٹائم پیریڈ میں پہلے 16 ارب روپے کا منافع کمایا تھا، لیکن اب اس کا منافع 10 ارب روپے رہا ہے۔ لیکن اوورال ایک اچھی کمپنی ہے، مسلسل پروفٹس میں رہی ہے، بہت اچھے پروفٹس بنا رہی ہے، اب بھی اس کے پروفٹ میں تھوڑی سی کمی ہے، لیکن کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کمپنی کم بیک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر یہ نچلے ریٹوں پر ملے تو مزید شیئرز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اٹک ریفائنری کا ہم نے دیکھا، اس کے بعد اٹک پیٹرولیم، اس کا رزلٹ کافی بہتر رہا، اس نے اناؤنس بھی کیا ہے ڈیویڈنڈ 12 روپے 50 پیسے۔ تو اٹک پیٹرولیم کے انویسٹرز کے لیے اچھی خبر۔ دوسری خبر تھی کولگیٹ، اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا رہا، جس نے 32 روپے پر شیئر اناؤنس کیا ہے۔ کولگیٹ ایک شاندار کمپنی رہی ہے، ماضی میں اس نے اپنے انویسٹرز کو بہت اچھے پروفٹس دیے ہیں، آج پھر ایک بار اس نے 32 روپے کا ڈیویڈنڈ کیش اناؤنس کیا ہے، بہت زبردست خبر۔ اس کے بعد پاکستان آئل فیلڈ، جس نے 25 روپے ڈیویڈنڈ اعلان کیا ہے۔ پاکستان آئل فیلڈ سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ اس سے بھی زیادہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کریں گے، لیکن ان کے بھی پروفٹس میں کچھ کمی دیکھی گئی ہے، لیکن اوورال ایک بہت اچھی کمپنی ہے، لانگ ٹرم کے اندر کافی اچھا رزلٹس دے سکتی ہے، پریویس ریکارڈ بہت شاندار ہے۔ اس کمپنی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو نیچے ملے تو مزید بھی آپ اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ARPL جس نے ڈیویڈنڈ کوئی نہیں دیا لیکن اس کے باوجود کمپنی کے رزلٹس میں بہت بہتری نظر آئی ہے، یہ آپ اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میر پور خاص شوگر مل، اس کے رزلٹ میں کوئی ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں ہوا، کمپنی نقصان میں ہے، اور یہ آج کے رزلٹس تھے جس کے میں ہم نے اپنا بھی ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو تجزیہ دیا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ مزید جمع کر سکتے ہیں، اور کہاں پہ آپ ٹربل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی آپ کمپنی خریدیں تو اس کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اس کو کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، کس طریقے سے آپ نے اس میں کام کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو جمع کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو لانگ ٹرم کے اندر مسلسل اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنانا ہے۔ اس پہ ہم وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ لرننگ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے کورسز کو ضرور دیکھیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ حصہ لیں۔ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے یہ کورسز کیے ہیں ان کو بہت زبردست فائدہ ہوا ہے، تو آپ بھی اس طرح کے کورسز کر کے اپنی لرننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ان رزلٹس کے بعد کافی پریشان ہو سکتے ہیں، پریشان رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر مارکیٹ کی ڈائنامکس کا پتہ ہوگا، اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اگر یہ تمام انفارمیشن ہوگی تو آپ کے لیے کوئی وریڈ ہونے والی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کل صبح جو کمپنیز ہیں جن کے رزلٹس آ رہے ہیں ان کا ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس میں ہے عباس شوگر مل، ان کا رزلٹ آئے گا۔ اس کے بعد فوجی فوڈز، سندھ مضاربہ، چناب لمیٹڈ، شاد تاج شوگر ملز اور دیوان شوگر ملز، ان کے رزلٹس کل آئیں گے جو کہ بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دو چھوٹی چھوٹی اور نیوز، ہم نیٹ ورک لمیٹڈ نے آج تردید جاری کی ہے کہ ان کے CEO نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، اور ان کے جو CEO ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں، جبکہ ایئر لنک نے اپنے توسیع منصوبوں کے لیے 3 ایکڑ زمین حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے یہ خبر آج PSX میں اپنے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتائی۔ ایئر لنک کا شمار پاکستان کی بہترین کمپنیز میں ہوتا ہے جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ موبائل فون بنانے والی یہ کمپنی پاکستانی مارکیٹ کا ایک بڑا شیئر رکھتی ہے، تو ایئر لنک نے آج ایک اور اپنی پروگرس شو کی ہے۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت پہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔